بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح متعامل کا 22واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع العاشر 10ویں نوع کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ افعال ناقصہ کے بارے میں یہ نوع ہے، تو ان میں سے جو پہلا فعل ہے فعل ناقص کانا، اس کی تفصیل پچھلے سبق میں آپ نے پڑھی ہے۔ اس سبق میں مزید کچھ افعال ناقصہ کا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت شروع کرتے ہیں۔ والثانی صار وہی للانتقال ای لانتقال الاسم من حقیقت الى حقیقت اخرى نحو صار الطین خزفا او من صفت الى صفت اخرى مثل صار زید غنیا، وقد تكون تامة بمعنى الانتقال من مكان الى مكان آخر وحينئذ تتعدى بإلى نحو صار زید من بلد الى بلد، والثالث اصبح والرابع اضحى والخامس امسى، فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء، نحو اصبح زید غنيا معناه حصل غناه في وقت الصباح، ونحو اضحى زید حاكما معناه حصل له الحكومة في وقت الضحى، ونحو أمسى زيد قارئا معناه حصل له قراءته في وقت المساء، وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار مثل أصبح الفقير غنيا وأمسى زيد كاتبا وأضحى المظلم منيرا، وقد تكون تامة مثل أصبح زيد بمعنى دخل زيد في الصباح وأمسى عمرو أي دخل عمرو في المساء، وأضحى بكر أي دخل بكر في الضحى، والسادس ظل والسابع بات، وهما لاقتران مضمون الجملة بالنهار والليل، نحو ظل زيد كاتبا أي حصل كتابته في النهار، وبات زيد نائما أي حصل نومه في الليل، وقد تكونان بمعنى صار مثل ظل الصبي بالغا وبات الشاب شيخا، والثامن ما دام وهي لتوقيت شيء بمدة ثبوت خبرها لاسمها، فلا بد من أن يكون قبلها جملة فعلية أو اسمية، نحو اجلس ما دام زيد جالسا وزيد قائم ما دام عمرو قائما۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے۔ والثانی افعال ناقصہ میں سے دوسرا فعل صارہ ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ انتقال کے لیے، منتقل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر منتقل ہونا مختلف اعتبار سے ہے، یعنی کوئی اسم ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی حقیقت تبدیل ہو کر دوسری چیز بن گئی ہے۔ جیسے صار الطین خزفا، جو مٹی تھی پہلے گارا تھا، وہ منتقل ہو گیا ہے ٹھیکری میں، یعنی اس کا کوئی برتن وغیرہ بنا دیا گیا ہے، تو یہ چیز ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں منتقل ہو گئی ہے۔ او یا ایک صفت سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اسم کا منتقل ہونا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے صار زید غنیا، کہ زید مالدار ہو گیا، یعنی پہلے وہ فقیر تھا، تنگ دست تھا، تو یہ تنگ دستی کی حالت سے مالداری کی حالت میں منتقل ہو گیا۔ اور کبھی یہ صارہ تامہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ اسم کے ساتھ فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، خبر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا، کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ جب یہ تامہ ہوگا تو اس وقت یہ الہ کے ساتھ متعدی ہوگا، یعنی اس کے بعد الہ حرف جر آئے گا اور اس کے بعد جس جگہ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ جیسے صار زید، زید منتقل ہوا، من بلد الی بلد، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، تو یہاں پر صار زید، یہ زید اس کا فاعل ہے اور آگے خبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ جار مجرور اس کے متعلق ہوگا، تو یہ زید منتقل ہوا، تو بس یہ اسی سے یہ فعل جملہ مکمل ہو گیا ہے، یہ صار تامہ ہے۔ تیسرا جو فعل ناقص ہے اصبح ہے، چوتھا اضحیٰ ہے، پانچواں امسا ہے۔ یہ تین کس کے لیے آتے ہیں؟ فہذہ الثلاثۃ، یہ تینوں افعال لاقترانی، ملانے کے لیے آتے ہیں، مضمون الجملتی، جملہ کے مضمون کو، فی اوقاتہا، اپنے اوقات کے ساتھ، التی جو کہ یہ ہیں
صباح صبح کا وقت، ضحیٰ چاشت کا وقت، مساء شام کا وقت۔ یعنی اصبح کا جب لفظ استعمال ہوگا تو مطلب کیا ہے کہ جملے کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کو صبح کے وقت کے ساتھ یہ ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اضحیٰ کا مطلب کیا ہے کہ اس کام کو یا اس مضمون کو چاشت کے وقت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ امسا میں شام کے وقت کے ساتھ اس مضمون کو ملایا جا رہا ہے۔ جیسے مثال دی ہے اصبح زید غنیا، کہ زید صبح کے وقت مالدار ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ زید کی جو مالداری ہے وہ حاصل ہوئی ہے صبح کے وقت میں، تو زید کا مالدار ہونا یہ جملے کا مضمون ہے، اس کو صبح کے وقت کے ساتھ ملا دیا ہے کہ یہ کام صبح کے وقت ہوا ہے۔ اسی طرح اضحیٰ زید حاکما، کہ زید حاکم بنا ہے چاشت کے وقت، یعنی اس کو حکومت حاصل ہوئی ہے چاشت کے وقت، یعنی جب سورج نکل کر تھوڑا اوپر بلند ہو جاتا ہے اس وقت میں۔ اور امسا زید قارئا، زید شام کو قرات کرنے والا تھا، یعنی تلاوت کرنے والا تھا یا پڑھنے والا تھا، یعنی اس کی جو قرات ہے وہ شام کے وقت میں حاصل ہوئی ہے۔ پھر یہ جو تینوں ہیں اصبح، اضحیٰ، امسا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی یہ تینوں سارہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی انتقال کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اصبح الفقیر غنیا، یعنی فقیر غنی ہو گیا، غنی ہونے میں وہ منتقل ہو گیا، یہاں پر صبح کا وقت مراد نہیں ہے۔ امسا زید کاتبا، زید کاتب بن گیا، تو یہاں پر بھی شام کا وقت مراد نہیں ہے، منتقل ہونے کے معنی میں ہے کہ وہ کاتب ہونے کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اضحى المظلم منیرا، تاریک چیز روشن ہو گئی ہے، تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے سارہ کے معنی میں۔ وقد تکون تامۃ، اور یہ جو تینوں ہیں اصبح، اضحیٰ، امسا، کبھی یہ تامہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، خبر کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے مثال دی ہے اصبح زید، زید نے صبح کی، بمعنی دخل زید فی الصباح، یعنی زید صبح میں داخل ہوا، یعنی زید کے اوپر صبح کا وقت ہوا۔ امسا عمر، عمر نے شام کی، یعنی دخل عمر فی المساء، عمر شام میں داخل ہوا۔ اضحیٰ بکر، دخل بکر فی الضحیٰ، یعنی بکر نے چاشت کا وقت بکر کے ہاں ہوا، یا بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا، تو یہ اپنے فاعل کے ساتھ یہاں پر پورے ہو جائیں گے، یہ تامہ ہوں گے۔ آگے والسادس، چھٹا فعل ناقص ظل ہے، السابع ساتواں باتا ہے، وہما یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لاغترانی ملانے کے لیے، مضمون الجملتی جملہ کے مضمون کو ملانے کے لیے، بالنہار واللیل دن کے ساتھ اور رات کے ساتھ، یعنی ظل کا تعلق دن کے ساتھ ہے اور باتا کا تعلق رات کے ساتھ ہے۔ جیسے ظل زید کاتبا، کہ زید دن کے وقت لکھنے والا تھا، ای حصل کتابۃ فی النہار، یعنی اس کی کتابت دن کے وقت حاصل ہوئی ہے، تو یہ اس جملے کے مضمون کو دن کے وقت کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ بات زید نائما، زید نے سوتے ہوئے رات گزاری، ای حصل نومہ فی اللیل، یعنی اس کی نیند، اس کا سونا یہ رات کے وقت ہوا ہے، تو زید کا سونا یہ مضمون جملہ ہے، اس کو رات کے وقت کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ ان کا استعمال ہے۔ اور کبھی یہ دونوں ظلہ اور باتا سارہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی منتقل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا، یعنی وہ نابالغ ہونے کی حالت سے بالغ ہونے کی حالت میں منتقل ہو گیا، یہاں پر دن والا معنی مراد نہیں ہے۔ بات الشاب شیخا، جوان بوڑھا ہو گیا، تو یہ جوانی کی حالت سے بڑھاپے میں منتقل ہو گیا، یہاں پر رات والا معنی مراد نہیں ہے، تو یہ دونوں سارہ کے معنی میں، انتقال کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ والثامن آٹھواں فعل ہے مادامہ، وہی یہ آتا ہے لتوقیت شیء، کسی شے کو موقت کرنا، اس کا وقت بیان کرنے کے لیے، بمدتی ثبوت خبریہا لاسمہا، کہ جب تک اس کی مادامہ کی جو خبر ہے وہ اس کے اسم کے لیے ثابت ہے، اس وقت تک اس شے کو موقت کیا جا رہا ہے، اس شے کا وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ فلا بد من ان یکون قبلہا، لہذا اس میں ضروری ہے کہ اس سے پہلے جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، مادامہ سے پہلے کوئی جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہونا چاہیے جس کو موقت کیا جا رہا ہے۔ جیسے اجلس مادام زید جالسا، تم بیٹھے رہو جب تک زید بیٹھا ہے، تو یہاں پر جو بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اجلس، اس کو موقت کیا جا رہا ہے، اس کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ کب تک آپ نے بیٹھنا ہے، جب تک زید کے لیے بیٹھنا ثابت ہے۔ زید اس کا اسم ہے، اس اسم کے لیے یہ بیٹھنے والی خبر جب تک ثابت ہے،
جب تک زید بیٹھا ہے اس وقت تک آپ بھی بیٹھو، تو یہ اجلس کو موقت کر دیا ہے زید کے بیٹھنے کے ساتھ۔ وزید قائم ما دام عمر قائما، کہ زید کھڑا ہے جب تک کہ عمر بھی کھڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ جملہ فعلیہ کی مثال تھی کہ ما دامہ سے پہلے جملہ فعلیہ آیا ہے، یہاں پر جملہ اسمیہ کی مثال ہے کہ ما دامہ سے پہلے جملہ اسمیہ آیا ہے، تو زید کے کھڑے ہونے کو موقت کر دیا ہے عمر کے کھڑے ہونے کے ساتھ۔ جب تک عمر کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے اس وقت تک زید بھی کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد ترکیب ہے، ترکیب چوتھی ہم کریں گے، باقی ترکیبیں آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ الثانی مبتدا ہے، صار خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ مبتدا ہے، لام حرف جر الانتقالی مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر ہے۔ آگے پھر لام حرف جر ہے، انتقالی مضاف الاسم مضاف الیہ، من حرف جر حقیقت مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ بن جائے گا۔ او حرف عطف ہے، من حرف جر صفت مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر معطوف بن جائے گا من حقیقت کا۔ تو یہ من حقیقت اور من صفت معطوف علیہ سے مل کر یہ متعلق اول ہوں گے انتقال مصدر کے۔ پھر یہ الی حرف جر حقیقت موصوف اخری صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ پھر معطوف علیہ بن جائے گا۔ اور یہ والا الی حرف جر صفت موصوف اخری صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر معطوف بن جائیں گے اس الی حقیقت اخری کے لیے۔ تو یہ الی حقیقت اخری اور الی صفت اخری، یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر یہ متعلق ثانی ہو جائیں گے انتقال مصدر کے۔ تو انتقال مصدر اپنے مضاف الیہ اور دونوں متعلقات سے مل کر لام حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ تفسیر بن جائے گا اس للانتقال کی۔ یہ مفسر تفسیر سے مل کر ثابتۃن کے متعلق ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثال کی ہم الگ ترکیب کریں گے۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، صار فعل ناقص، الطین اس کا اسم، خزفن اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، صار فعل ناقص، زید اس کا اسم، غنی اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ قد تکون، قد حرف تقلیل ہے، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، تامتن اس کی خبر اول ہے۔ با حرف جر معنی مضاف الانتقالی مصدر ہے، من حرف جر مکان مجرور، جار مجرور سے مل کر انتقال کے متعلق اول، الی حرف جر مکان آخر موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ انتقال کا متعلق ثانی۔ انتقال مصدر اپنے دونوں متعلقات سے مل کر معنی کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور یہ ثابتتاً کے متعلق ہو کر فعل ناقص کی خبر ثانی ہے۔ یہ فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، یعنی اس کی دو خبریں ہیں، یعنی یہ سارا ہوگا تامہ اور یہ سارا ہوگا انتقال کے معنی میں۔ تو تامہ ہونا یہ ایک خبر ہے اور انتقال کے معنی میں ہونا یہ دوسری خبر ہے، اس کی دو خبریں ہوں گی۔ آگے حین اذن مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہے تتعدی فعل کے لیے، تتعدی فعل ضمیر فاعل، با حرف جر الی مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، صار فعل ہے، زید اس کا فاعل، من بلد جار مجرور سے مل کر متعلق اول، الی بلد جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی، فعل فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الثالث مبتدا ہے، اصبح اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الرابع مبتدا اضحیٰ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الخامس مبتدا امسا اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ حاذہ اسم اشارہ، الثلاثۃ مشار الیہ
اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، لام حرف جر اقترانی مصدر مضاف مضمونی مضاف الیہ مضاف الجملتی مضاف الیہ۔ آگے با حرف جر اوقاتہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، التی اسم موصول، یہ مبتدا، الصباح معطوف علیہ وہو حرف عطف، الضحیٰ والمساء یہ تینوں معطوف علیہ سے مل کر یہ مبتدا کی خبر، یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر التی اسم موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ صفت ہے اوقاتہا موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور ہے با حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا اقتران مصدر کے، اقتران مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہے اس لام حرف جر کے لیے، یہ لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابتۃن کے متعلق ہو کر خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، اصبح فعل ناقص، زید اس کا اسم، غنی اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ معناہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، حصل فعل، غناہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فی حرف جر، وقت الصباحی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر یہ خبر ہے معناہ مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے جو جملے ہیں ان کی ترکیب بیانی اسی طرح ہی ہے، نحو مضاف ہے، یہ فعل ناقص اس کا اسم اور خبر، یہ سارا اس کا مضاف الیہ بنے گا اور یہ مثالو کی خبر بنے گی۔ معناہ مبتدا ہے، حصل فعل، لہو جار مجرور اس کے متعلق اول، حکومت فاعل، فی وقت الضحیٰ، فی حرف جر یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور اس کا متعلق ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں متعلقات سے مل کر یہ معناہ کی خبر۔ اسی طرح یہاں مثال مبتدا محذوف مانیں گے، یہ نحو مضاف ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالو کی خبر۔ معناہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، حصل فعل ہے، قراءتہ اس کا فاعل ہے، لہو متعلق اول ہے، فی وقت المسائی یہ متعلق ثانی، فعل دونوں متعلقات فاعل سے مل کر معناہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے حاذہ الثلاثۃ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، قد حرف تقلیل، تکون فعل ناقص ضمیر اس کا اسم، با حرف جر، معنی مضاف، صار مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہے، جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے مثال مبتدا محذوف ہے، مثل مضاف، اصبح فعل ناقص، الفقیر اس کا اسم، غنی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ معطوف علیہ، یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ معطوف، اضحیٰ فعل ناقص یہ اس کا اسم ہے، منیرن خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ معطوف، یہ تینوں معطوف علیہ سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثال مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے قد حرف تقلیل ہے، تکون فعل ناقص اس کے اندر ضمیر اس کا اسم، تامتاً اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف ہے، مثل مضاف، اصبح فعل، زید فاعل، یہ فعل فاعل سے مل کر ذوالحال، با حرف جر، معنی مضاف، دخل فعل، زید اس کا فاعل، فی الصباح جار مجرور یہ دخل فعل کے متعلق، یہ فعل فاعل متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ یہ مفرد کے حکم میں ہو کر معنی کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر اس ذوالحال کے لیے حال ہے، یہ حال ذوالحال سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، امسا فعل، عمر فاعل، فعل فاعل سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، دخل فعل، عمر فاعل، فی المسائی جار مجرور اس کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر یہ تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ معطوف علیہ معطوف، واو حرف عطف، اضحیٰ فعل، بکر فاعل، فعل فاعل سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، دخل فعل، بکر فاعل، فی الضحیٰ جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر معطوف، یہ تینوں جملے معطوف علیہ سے مل کر مثل کا مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے السادس مبتدا ظل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ السابع مبتدا بات خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہما یہ مبتدا ہے، لام حرف جر، اقترانی مصدر مضاف، مضمونی مضاف الیہ مضاف، الجملتی مضاف الیہ، با حرف جر، النہاری معطوف علیہ، واو حرف عطف، اللیلی معطوف، معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور اقتران مصدر کے متعلق، اقتران مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر لام حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتانی کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، ظل فعل ناقص، زید اس کا اسم، کاتباً خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، حصل فعل، کتابتہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فی النہاری جار مجرور اس کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، بات فعل ناقص، زید اس کا اسم، نائماً خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، حصل فعل، نومہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فی اللیلی جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر معطوف، یہ دونوں جملے معطوف علیہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے قد حرف تقلیل ہے، تکونانی فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، با حرف جر، معنی مضاف، صار مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتینی کے متعلق ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مثالہ مبتدا محذوف مثل مضاف، ظل فعل ناقص، الصبی اس کا اسم، بالغاً خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، بات فعل ناقص، الشاب اس کا اسم، شیخاً خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ سے مل کر مثل کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الثامن مبتدا ہے، مادام خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ مبتدا ہے، لام حرف جر، توقیتی مصدر مضاف، شیء مضاف الیہ، با حرف جر، مدتی مضاف، ثبوتی مصدر مضاف، اور خبری مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، لام حرف جر، اسمیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور متعلق ہوگا ثبوت مصدر کے، ثبوت مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا مدتی کا، اور مدتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور بنے گا با حرف جر کا، با حرف جر مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا توقیت مصدر کے، توقیت مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہے لام حرف جر کے لیے، جار مجرور یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر یہ مبتدا کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگر لا نفی جنس ہے، بدھ اس کا اسم، من حرف جر، ان ناصبہ مصدریہ ہے، یکون فعل ناقص، قبلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ثابتاً کے لیے مفعول فی، ثابتاً اپنے مفعول فی سے مل کر فعل ناقص کی خبر مقدم، جملۃ فعلیۃ، جملۃ موصوف ہے، فعلیۃ معطوف علیہ، او حرف عطف، اسمیۃ معطوف علیہ سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم مؤخر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور، جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، اجلس یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، مادامہ یہ فعل ناقص ہے، زیدن اس کا اسم ہے، جالسن اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول فی بنے گا، ظرف بنے گا اجلس کے لیے، یعنی یہ وقت کو بیان کرنے کے لیے آلہ ہے۔ اجلس فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، زیدن مبتدا،
قائم یہ صیغہ اسم فاعل ہے، ما دامہ یہ فعل ناقص، عمر اس کا اسم، قائمن اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قائم صیغہ اسم فاعل کے لیے یہ مفعول فی بنے گا۔ صیغہ اسم فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر یہ زید مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ دونوں معطوف علی سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔